اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اللہ پر ایسے توکل کیا جیسے توکل کرنے کا اس کی ذات پر حق ہے، تو وہ رب انہیں ایسے رزق دیتا ہے جیسے پرندوں کو، یعنی وہ پرندے صبح گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور انہیں معلوم نہیں، انسان کا تو پتہ ہے نا کہ میں نے فلاں دکان پہ جانا ہے، فلاں میرا اڈا ہے، فلاں کاروبار ہے، تو میں نے جانا ہے وہاں سے رزق کما کے شام کو پلٹنا ہے، لیکن پرندوں کو اس چیز کا علم نہیں، تو محض وہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا خالی پیٹ گھروں میں سے نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس لوٹ آتے ہیں، وہ محض اللہ پر توکل کر کے نکلتے ہیں۔ تو انسان کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں اور بے شمار مقامات پر مختلف انداز سے فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، یعنی جو توکل کرنے والے ہیں اللہ رب العزت ان کو بڑا ہی پسند کرتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح پرندوں کو رزق ملتا ہے جہاں سے ان کی سوچ اور گمان بھی نہیں ہوتا، اسی طرح انسان بھی اگر اللہ پر توکل کرنے لگ پڑے تو اسے بھی، اب پرندے جو ہیں ہر ایک کی مختلف غذا ہے، اور اللہ رب العزت ہر ایک کو جو اس کی غذا ہے اس کے مطابق اسے رزق دیتے ہیں۔ اب ہنس جو ہے اس کی خوراک ہے سچے موتی کھانا، تو اگر انسان ہم چاہیں بھی کسی دوا کے لیے ضرورت ہوں تو لاکھوں روپے دے کر پھر بھی ہمیں جو موتی ملتے ہیں اور ملیں گے تو ہم کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل ایک نمبر ہے، شاید اس میں اس کی نقل مل جائے، لیکن اللہ رب العزت دنیا میں کروڑوں ہنس رہتے ہیں اور روز ان کی جو خوراک ہے سچے موتی اللہ رب العزت ان کو وہی دیتا ہے۔ طوطا جو ہے یہ امرود کے باغ میں جائیں تو دیکھیں کہ کون سا امرود سب سے میٹھا ہے، تو جس کو طوطے نے چونچ ماری ہوگی وہ امرود سب سے میٹھا ہوگا۔ ایک تو ہوتی ہے ایکسپورٹ کوالٹی، یہ اس سے بھی جو اعلیٰ ہوتا ہے یہ طوطا اس امرود کو کھاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت پر یہ توکل کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی فرمایا کہ جب بندہ گھر سے نکلتا ہے تو جو یہ پڑھے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوہ، کہ میں نے اللہ کے نام سے ہی اللہ پر توکل کیا اور کوئی طاقت کوئی قوت نہیں مگر اللہ کے سوا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ دعا پڑھ کے وہ نکلتا ہے نا گھر سے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اسے یہ صدا دی جاتی ہے کہ تو ہدایت کر دیا گیا، تیری کفایت کی گئی۔ تو شیطان اس وقت کہتا ہے کہ اس کا کیا بگاڑا جا سکتا ہے کہ جو ہدایت یافتہ ہو گیا، جس کی کفایت کر دی گئی، اور شیطان اسے دور ہو جاتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ توکل بتاتے ہوئے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ توکل اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بندہ بیٹھ جائے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے گھر بیٹھا رہے اور کہ مجھے رزق مل جانا ہے شام کو، میں نے گھر سے نہیں نکلنا، بلکہ صحابیہ یا رسول اللہ سواری کو کھلا چھوڑ دوں اللہ پر توکل کروں یا اس کا گھٹنا باندھ کے اللہ پر توکل کروں؟ تو حضرت انس فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو پہلے اس کا گھٹنا باندھ پھر اللہ پر توکل کر، یعنی پہلے خود جو اسباب ہیں ان کو اپنا اور پھر اللہ پر توکل کر، پہلے اعمال کر، نیک عمل کر۔ اب بندہ ایک نیک عمل کرتا رہے اور وہ سمجھے کہ میں اسی کے نتیجے میں میری بخشش ہو جائے گی، میں جنت میں پہنچوں گا، تو یہ نہیں فرمایا کہ پہلے تو نیک عمل کر، اچھے عمل کر، متقی بن، لیکن ان عملوں کے نتیجے پر، اور یہ نہ دیکھ کہ مجھے جو کچھ ملنا ہے ان اعمال کے نتیجہ میں ملنا ہے، بلکہ اللہ پر توکل کر کہ میرا جو کام تھا، جو فرض تھا، میں نے وہ کر دیا، اب اللہ نے مجھے عطا کرنا ہے۔ تو حضرت رابعہ بصری کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھر مہمان آ گئے، تو ایک روٹی پڑی تھی گھر میں، تو خادمہ سے پوچھا گیا کہ مہمان آ گئے انہیں کھانا دیا جائے، تو خادمہ نے عرض کی کہ حضرت ایک روٹی فقط پڑی ہے گھر، فرمایا اس کو اللہ کی راہ میں دے دو، تو اللہ کی راہ میں دے دی گئی۔ اب کچھ ہی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تو رابعہ بصری نے پوچھا من دق الباب، دروازے پر کون ہے؟
تو ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں فلاں کا غلام ہوں اور فلاں نے مجھے بھیجا یہ کھانا آپ کے لیے۔ تو رابعہ بصری کی خادمہ آگے بڑھی، کھانا دیکھا گیا تو 4 روٹیاں تھیں۔ تو رابعہ بصری نے کہا کہ یہ میری طرف نہیں کھانا آیا، بلکہ یہ بھول گیا کسی اور کا کھانا ہے، اس کو دے دیا جائے۔ تو کھانا واپس کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور آیا، اس نے کہا من علی الباب۔ رابعہ بصری نے کہا کہ کون ہے دروازے پر؟ تو فلاں کا فرستادہ غلام ہوں، یہ کھانا انہوں نے بھیجا ہے آپ کے لیے۔ تو دیکھا گیا 5 یا 6 روٹیاں تھیں۔ رابعہ بصری نے کہا یہ کھانا بھی میرا نہیں ہے، اس کو بھی یہ کسی اور کا ہے، لوٹا دیا جائے۔ تو خادمہ حیران تھی کہ مہمان گھر بیٹھے ہیں اور جو کھانا آ رہا ہے وہ بھی حضرت رابعہ بصری یہ واپس لوٹا رہی ہیں۔ تو اب کچھ ہی دیر بعد ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ میں فلاں کا غلام ہوں اور فلاں نے بھیجا ہے یہ کھانا آپ کے لیے۔ تو دیکھا گیا کہ وہ 10 روٹیاں تھیں۔ تو رابعہ بصری نے عرض کی کہ یہی کھانا میرا ہے، اس کو رکھ لیا جائے۔ تو خادمہ نے پوچھا کہ پہلے 2 بھی تو یہی کہہ رہے تھے کہ میں فلاں کا غلام ہوں اور یہ انہوں نے آپ کی طرف کھانا بھیجا ہے۔ تو رابعہ بصری نے کہا کہ میں نے توکل اللہ پر کر کے وہ 1 روٹی اللہ کے نام پر دے دی تھی، اور اللہ کہتا ہے جو 1 دے گا میں اسے 10 دوں گی، تو میرا یہ توکل تھا اللہ پر کہ اللہ رب العزت مجھے 10 عنایت کرے گا، تو یہ کھانا یہ جو 10 روٹیاں ہیں یہ میری ہیں۔ تو توکل ایسے کیا، جب اللہ پر بندہ توکل کر لیتا ہے نا جیسے اس کا حق ہے، تو اللہ پھر ایسے ہی دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوتا۔ حاتم اصم جو اللہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے حج پر جانا ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ گھر میں اتنا رزق نہیں ہے، اب اس وقت حج پر جانے کے لیے 3 مہینے لگتے ہیں، 4 مہینے لگتے ہیں، تو لازماً بات ہے کہ 4 مہینوں کا خرچہ گھر میں ہوگا اور سفر کا جتنا اخراجات ہیں وہ ہوں گے، تبھی بندہ حج کر سکتا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حج پر جانا ہے، حج پر نہ جائیں، گھر ہی بیٹھیں۔ تو وہ پریشان ہو گئے۔ تو ان کی بیٹی کہنے لگی کہ ابا جان ہم متقی ہیں، ہم نیک اعمال بھی کرتے ہیں اور اللہ پر توکل بھی کرتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ رزق میں دیتا ہوں، اور جو مجھ پر توکل کرتے ہیں میں وہاں سے دیتا ہوں جہاں سے ان کا گمان نہیں ہوتا، تو آپ چلے جائیں، ہمیں اللہ پر توکل ہے۔ تو وہ چلے گئے۔ جب 2.5-3 ماہ گزر گئے تو گھر میں سے خرچہ ختم ہو گیا۔ ماں گئی بیٹی کے پاس کہ اب تو اس وقت بڑی بڑکے مارتی تھی، اب کہاں سے لائے گی کھانے کے لیے، خرچہ ہی نہیں۔ تو بیٹی نے جائے نماز اٹھائی اور اپنے کمرے میں چلی گئی، وہاں اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنے لگی کہ مولا ہم نیک اعمال بھی کرتے ہیں اور تم پر توکل بھی کرتے ہیں۔ اسی دوران ایک بادشاہ کا گزر ہو رہا تھا، اور اس کے قافلے میں جو پانی کا انتظام تھا نا، جو انہوں نے پانی اپنے سفر کے دوران کے لیے جمع کیا ہوا تھا، پانی ختم ہو چکا تھا۔ تو بادشاہ کو پیاس لگی، اس نے کہا پانی لایا جائے، تو پانی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ جو ساتھ والا گھر ہے اس سے پانی لے لیتے ہیں۔ اس گھر میں گئے اور بتایا گیا کہ بادشاہ کا گزر ہو رہا ہے اور قافلہ پورا گزر رہا ہے، تو بادشاہ سلامت کے لیے پانی عنایت فرما دیں۔ تو انہوں نے اس بادشاہ کی شان کے مطابق پانی پیش کیا۔ تو جب بادشاہ نے پانی پیا تو پوچھا کہ یہ بھلا ہو، ان کا یہ کن کا گھر ہے؟ انہوں نے تو بڑی مہمان نوازی کی ہے۔ تو بتایا گیا یہ حاتم اصم کا ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا پھر ہمیں ان سے ملنا چاہیے۔ تو بتایا گیا کہ وہ تو حج پر گئے ہوئے ہیں۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا پھر میری ذمہ داری ہے کہ پیچھے ان کے رزق کا اہتمام کرنا، کیونکہ وہ گھر نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے اپنی تجوری میں سے سونے کے سکے نکال کر ان کے گھر میں پھینک دیے۔ تو ان کی والدہ جو تھی وہ تو بڑی خوش ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے اتنا سونا دے دیا کہ پورا سین بھر گیا سونے کے سکوں سے، لیکن وہ بیٹی رو رہی ہے۔ والدہ نے پوچھا کہ پہلے میں رو رہی تھی کہ خرچہ نہیں ہے اور تو اٹھ کے اندر چلی گئی، جا نماز بچھا لی، اب میں اللہ کا شکر ادا کری اور تو رونے لگ پڑی ہے، تیری آنکھوں میں آنسو ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو بیٹی کہنے لگی کہ اے امی جان یہ تو ایک بندے نے صرف عطا کیا ہے، اور جب وہ اللہ خود دے دے گا تو پھر کیا گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کیسے نوازتا ہے۔ تو توکل یہ ہے کہ اسباب کو بھی اپنایا جائے اور اسباب پر ہی نتیجے کو نہ چھوڑا جائے، بلکہ اسباب کو اپنا کر اپنے کام کر کے اعمال کر کے توکل محض اللہ پر کیا جائے کہ میری جو ڈیوٹی تھی وہ میں نے کر دی، اب اس کا جو صلہ ہے وہ ان اعمال پر نہیں ہے، ان اسباب پر نہیں ہے، ان پیسوں پر نہیں ہے، بلکہ اس کا صلہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات نے مجھے دینا ہے، اور میرا توکل اللہ رب العزت کی ذات پر ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔